بچوں السلام علیکم. آج کی اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی آپ یہاں کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کوئی کھا رہا تھا ہوگا, کوئی کھیل رہے تھے ہوں گے, یا اس سے پہلے جو کلاس آئی تھی وہ کر رہے تھے ہوں گے. آئیے ہم کچھ کام جو روزمرہ معاملات میں ہمارے کام ہوتے ہیں ان کاموں کو ان تصاویر کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ تصاویر کیا کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیے بچوں, یہاں پر ایک لڑکی شیشہ پوچھ رہی ہے اور ایک لڑکی پودے میں پانی دے رہی ہے. یہ تصویر میں دیکھیے یہاں پر ایک لڑکی کپڑے دھو رہی ہے اور ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی ہے, اور ایک لڑکی یہاں پر کیا کر رہی, گھر کی صفائی کر رہی ہے. یہ تصویر میں دیکھیے بچوں, یہاں پر برتن دھوئے جا رہے ہیں اور برتن پوچھ رہے ہیں. نیکسٹ تصویر دیکھیے بچوں, یہاں پر موچی ہے, یہ موچی کیا کر رہے ہیں, چپل کو سی رہے ہیں. یہ پتھر پھوڑ رہے ہیں. یہاں پر یہ دو تصاویر میں مزدور ہیں, یہاں پر سیمنٹ کو بھگا رہے ہیں, اور ایک تصویر میں کیا ہے, اینٹ جما رہے ہیں. یہ تصویر میں کھیت میں کام ہو رہا ہے, اور ایک تصویر میں ٹیچر سبق پڑھا رہے ہیں. اور ایک تصویر دیکھیے, یہاں پر یہ بچے وضو کر رہے ہیں, یہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے, اور یہاں پر دعا کی جا رہی ہے, اور یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں. تو دیکھا بچوں آپ نے, روزمرہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. گھر میں بھی ہم جھاڑو لگاتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے دیگر کام آپ کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام ہماری نظر میں کام ہیں, لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس بول رہی ہے بچوں کہ یہ کام نہیں ہے. تو مطلب پھر سائنس کسے کام کہے گی؟ سائنس کے مطابق کام کیا ہے؟ آپ کی درسی کتاب میں چند تصاویر ہے. یہاں دیکھیے, ایک حمال تھیلے زمین سے اٹھا کر گاڑی پر رکھ رہا ہے. یہاں پر ایک لڑکی کھلونا کار کو ڈوری کی مدد سے کھینچ رہی ہے. اس تصویر میں ایک بڑے سے پتھر کو, پہاڑ کے جیسا بڑا پتھر ہے, اس کو ایک لڑکا ڈھکیل رہا ہے. اس تصویر میں دیکھیے, ایک خلی ریلوے اسٹیشن پر سامان لیے کھڑا ہوا ہے, چل نہیں رہا ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے. تو دیکھا بچوں آپ نے, آپ کی درسی کتاب میں کام اور توانائی سبق میں یہ جو تصاویر دیے گئے ہیں, اس میں پہلی تصویر میں کیا ہے, ایک حمال وزن اٹھا کر, سیمنٹ کے تھیلے اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا ہے. دوسری تصویر میں لڑکی کھلونا کار کو کھینچ رہی ہے. تیسری تصویر میں کیا ہے, ایک پتھر کو ڈھکیل رہے ہیں. یہاں پر ان چار تصاویر میں بچوں, چار بھی مثالوں میں کام کون سے صورت میں ہو رہا ہے, کون سی صورت میں نہیں ہو رہا ہے, سائنس کسے کام کہتی ہے اور کسے کام نہیں کہتی ہے, یہ دیکھیں گے. پہلی تصویر میں کیا ہے, حمال تھیلے اٹھا کر رکھ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا, تھیلے کو زمین سے اوپر اٹھا رہے ہیں. تو تھیلے کیا کر رہے, کچھ فاصلہ طے کر رہے, اس پر حمال قوت لگا رہا ہے, قوت لگائی جا رہی ہے, تھیلے فاصلہ طے کر رہے ہیں. اور دوسری تصویر میں لڑکی کھلونا کار کو کھینچ رہی ہے. تو کھلونا کار بھی کیا ہے, ایک مقام سے دوسری مقام پر سفر کر رہی ہے, اور لڑکی جس سمت میں کار کو کھینچ رہی ہے اسی سمت میں کھلونا کار حرکت کر رہی ہے. اور ایک تصویر میں کیا ہے, ایک بڑے پتھر کو ڈھکیل رہے, لیکن وہاں پر پتھر نہیں ڈھکلے جا رہا. پھر چوتھی تصویر میں کیا ہے بچوں, کھلی سامان لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو ان مثالوں کے اندر کون سی مثال میں کام ہو رہا ہے سائنس کے مطابق؟ ہمارے مطابق تو تمام کے تمام کام ہیں, لیکن سائنس میں کام کے ہونے کے لیے دو شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جسم کے اوپر قوت عائد کی جائے, اور دوسری شرط کیا ہے, جس سمت میں قوت کو عائد کرتے ہیں اسی سمت میں وہ شے آگے بڑھنا, کچھ فاصلہ طے کرنا. تو وہ شے کا طے کردہ فاصلہ اور عائد کردہ قوت, ان دونوں کے حاصل ضرب کو سائنس کام کہتی ہے. تو پہلی تصویر میں سامان کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے, زمین سے کچھ فاصلہ طے ہو رہا ہے. دوسری تصویر میں بھی کھلونا کار آگے بڑھ رہی ہے, فاصلہ ہو رہا ہے, لڑکی بھی قوت سے وہ کار کو کھینچ رہی ہے. لیکن تیسری تصویر میں بچوں, وہ بڑے سے پتھر کو ڈھکیلنے سے کیا پتھر ہٹے گا, وہ فاصلہ طے کرے گا کیا؟ آپ بھی آپ کے گھر میں دیوار کو صبح سے شام تک ڈھکیلتے جائیے, ایک ساتھ آپ بہت زیادہ قوت لگائیے, تو کیا وہ دیوار ہٹے گی؟ آپ تو وقت تو بہت دیے, صبح سے لے کر شام تک کا وقت دے دیے, قوت بھی بہت دیے, لیکن کیا دیوار ہٹی؟ نہیں ہٹی.
تو وہاں پر سائنس کیا کہتی ہے کہ کام نہیں ہوا، صفر کام، آپ کی قوت بھی خرچ ہوئی، وقت بھی ضائع ہوا، لیکن وہ دیوار نہیں ہٹی۔ تو سائنس کی زبان میں کام کے ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ جس چیز پر ہم قوت عائد کرتے ہیں وہ چیز فاصلہ بھی طے کرے۔ تو عائد کردہ قوت اور طے شدہ فاصلہ، ان دونوں کے حاصل ضرب کو سائنس کام کہتی ہے۔ آپ کو یہ جو 4 مثالیں دی گئی تھی، ان میں یہاں پر حالت کیا کام انجام دیا گیا یا نہیں، کون کام انجام دے رہے ہیں، شے جس پر کام انجام دیا گیا، وجہ بتائیے کہ کام انجام دیا گیا، کام کے انجام دینے کے بعد آپ نے اشیاء میں کون سی تبدیلی پر غور کیا۔ پہلے مثال میں کیا ہے، جو کہ تھیلے اٹھا کر رکھ رہے ہیں گاڑی میں، وہاں پر کیا کام انجام دیا گیا، ہاں، اور کون سی توانائی استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر شخص اپنی عضلاتی توانائی استعمال کر رہا ہے۔ کیا اٹھا رہے ہیں، سیمنٹ کے تھیلے اٹھا رہے ہیں، شخص تھیلے کو عضلاتی قوت کے استعمال سے زمین سے لاری پر لاد رہا ہے۔ سیمنٹ کا تھیلا سطح زمین سے حرکت کرتا ہوا لاری کی بلندی تک پہنچا۔ مثال نمبر 2 میں کیا ہوا، مثال نمبر 3 میں کیا ہوا، آپ لوگ لکھیے بچوں۔ یہاں دیکھیے قوت عائد کر رہے، یہ کندہ آگے کی جانب ہٹ رہا ہے، کتنا فاصلہ طے ہوا، ایس فاصلہ طے ہوا۔ ایف جس جانب قوت لگائی گئی، ایف مطلب قوت فورس، اور ایس ڈسپلیسمنٹ نقل مکان۔ ایف کے قوت کے عائد کرنے پر کندہ اس مقام سے اس مقام پر ہٹا، مطلب فاصلہ طے ہوا۔ یہاں دیکھیے کام دراصل شے پر لگائی گئی قوت اور قوت کے زیر اثر شے کا طے کردہ فاصلہ ڈسپلیسمنٹ ایس کا حاصل ضرب ہے۔ کام مساوی ہے قوت ضرب نقل مکان، ڈبلیو مساوی ہے ایف ضرب ایس۔ یہ ضابطہ صرف سطح زمین پر حرکت کرنے والی اشیاء پر صادق آتا ہے۔ کام صرف مقدار رکھتا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، اس لیے یہ غیر سمتی مقدار ہے۔ قوت کی پیمائش نیوٹن اور فاصلے کی پیمائش میٹر میں کرتے ہیں، لہذا کام کی اکائی نیوٹن میٹر یا جول ہے۔ 1 جول کام کی وہ مقدار ہے جس میں 1 نیوٹن قوت کے عمل سے شے قوت کی سمت 1 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، قوت ایف شے پر عمل کر رہی اور اسی سمت میں شے آگے بڑھ رہی، فاصلہ کتنا طے کر رہی، ایس۔ تو ہم کام ورک کو ڈبلیو مساوی ہے ایف ضرب ایس سے ظاہر کر رہے۔ ایف قوت کو ہم کیا بول رہے، نیوٹن، اور فاصلے کو کس میں ناپ رہے، میٹر، تو نیوٹن میٹر، یہ اس کی اکائی ہو گئی۔ اور چونکہ اس کا سمت نہیں ہے اس لیے یہ کیا ہے، ایک غیر سمتی مقدار ہے۔ اب اس پر ہم چند حسابی سوالات کریں گے بچوں۔ مثال نمبر 1، ایک لڑکا 4.5 نیوٹن قوت سے میز کی سطح پر رکھی ہوئی کتاب کو ڈھکیلتا ہے۔ انجام شدہ کام معلوم کیجیے جبکہ کتاب 30 ثمر کا فاصلہ قوت کی سمت طے کرتی ہے۔ اب ہم سوال پڑھ کے اس کے حل کرتے وقت کیا کریں گے، ایک ایک جو یہاں پر اطلاع ہم کو دی گئی ہے وہ لکھتے جائیں گے۔ کتاب پر لگائی گئی قوت ایف مساوی ہے 4.5 n، نقل مقام ایس مساوی ہے 30 ثمر۔ چونکہ یہ ثمر میں دیا گیا بچوں یہاں پر فاصلہ، اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اس کو میٹر میں تبدیل کرنے، کس سے تقسیم کر رہے ہیں، 100 سے، تو جواب کیا آ جاتا 0.3 میٹر۔ ڈبلیو مساوی ہے ایف ضرب ایس، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ اب ہم یہ ضابطے میں یہ دی گئی معلومات کو درج کریں گے۔ ڈبلیو مساوی ہے 4.5 ضرب 0.3، ڈبلیو مساوی ہے 1.35 جول آیا۔ دیکھیے بچوں جول کیا ہے، کام کی اکائی ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، انجام شدہ کام کیا ہوگا جبکہ ایک لڑکا ایک کتاب جس کا وزن 0.5 کلو گرام ہے سطح زمین سے اٹھا کر 1.50 میٹر بلندی پر رکھتا ہے۔ یہاں پر جی جو ہے بچوں اسرا بوجہ جاذب زمین، اس کی قیمت کیا ہے، 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لینا ہے۔ تب اس کا حل کیا ہے، دیکھیے بچوں ہم کو جو معلومات دی گئی ہے وہ پہلے لکھتے جائیں گے۔ کتاب کی کمیت کیا ہے، 0.5 کلو گرام۔ پھر نیکسٹ کیا ہے، بلندی کتنی دی گئی، 1.5 میٹر۔ سوال میں 1.5 صفر ہے لیکن ہم یہاں پر یہ اشاریہ کے بعد ہے یہاں پر صفر، اس لیے یہاں پر نہیں لے رہے، 1.5 میٹر۔ اب اس پر انجام شدہ کام کیا ہو گیا، دیکھیے ڈبلیو مساوی ہے ایف ضرب ایس۔ ڈبلیو مساوی ہے، یہاں پر ایف کی بجائے ہم کیا لکھ رہے بچوں، دیکھیے ایف کی جگہ پہ ایم اے لکھ رہے،
نیوٹن کے دوسرے کلیے کے مطابق F مساوی ہے ma اور S جو کہ ہم زمین سے اونچائی پر ہے, یہ زمین سے اونچائی پر رہنے سے کیا ہے یہاں پر h لیا گیا, بلندی ہے اس لیے. W مساوی ہے ma کو اسرا ہے یہاں پر, تو اسرا کس وجہ سے ہو رہا بچوں, یہاں پر جاذب زمین کی وجہ سے ہو رہا, اس لیے a کی بجائے کیا لے رہے, g لے رہے. پھر h ایز اٹ از. پھر نیکسٹ کیا ہے دیکھیے, m کی قدر 0.5, g کی قدر 9.8 اور h کتنا ہے 1.5. ان لوگوں کو ضرب دیجئے تو جواب آئے گا 7.35 جول. تو دیکھا بچوں آپ نے, یہ حسابی سوالات میں ہم ضابطہ W مساوی ہے F ضرب S سے یہ سوالات حل کیے. اب آئیے دیکھتے ہیں کیا جب ہم قوت عائد کر رہے ہیں کسی جسم پر تو جس سمت میں ہم قوت عائد کریں اسی سمت میں جائے گا, کیا ضروری ہے؟ اب غور کیجئے, ایک اس طرح کی مائل سطح ہے, مائل کراس سطح ہے. جب ہم ایک بال کو یا ایک صندوق کو, ایک بکسے کو اوپر کی جانب ڈھکیلتے ہیں, یہ سمت میں ڈھکیل رہے اوپر کی جانب, لیکن چونکہ یہ مائل ہے اور کھردری ہے, ہمارا بکسا جو ہے وزن ہے, تو کیا ہوتا ہے بار بار نیچے کی جانب واپس آ جاتا. ہم جس جانب قوت لگا رہے اس جانب بکسا نہیں جائے گا بلکہ واپس نیچے کی جانب آ جائے گا. تو لگائی گئی قوت کے مخالف سمت میں آ رہی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ بال, ہاں تو آپ نے کیا دیکھا, بال کو اوپر اچھال رہے, مطلب اوپر کی سمت میں ہم قوت عائد کر رہے, لیکن کیا بال اوپر کی جانب جا رہا, ایک بلندی پر جانے کے بعد وہ پھر دوبارہ نیچے کی جانب لوٹ آتا ہے. نیچے کی جانب لوٹ آنے کی وجہ کیا ہے, زمین کی کشش. زمین کی کشش کیا کر رہی, اس کو اپنی جانب کشش کر رہی, اوپر جانے سے روک رہی ہے. تو ہم تو قوت اوپر کی جانب ڈالے لیکن بال کیا ہے واپس دوبارہ نیچے کی جانب آ گیا. تو ہم جو کام کیے وہ کام کو کیا کہیں گے, منفی کام. ہم جس جانب قوت عائد کر رہے اس جانب چیز نہیں جا رہی بلکہ الٹا دوسری جانب آ جا رہی, تو ویسی صورت میں جو کام کہلاتا وہ منفی کام کہلاتا. اس مقام پر T مساوی ہے 0 ہے اور ہم اسے اوپر اچھال رہے, تو یہاں پر یہ جو زمین کی کشش ہے, جو جسم رہتا اس کے وزن کے برابر رہتی ہے کشش, mg. T مساوی ہے 1 سیکنڈ میں, T مساوی ہے 2 سیکنڈ کے بعد کیا ہوتا ہے, بال نیچے کی جانب لوٹ آ جاتا. اور ایک صورت ہے دیکھیے بچوں, اب ہم جب بال کو اس طرح آگے کریں گے تو ایک دوری پر جانے کے بعد بال رک جاتا. تو بال کے رکنے کی وجہ کیا ہے بچوں, بال کے رکنے کی وجہ یہ ہے قوت رگڑ. قوت رگڑ کیا کر رہی, بال اور سطح کے تماس میں کہ اضافی حرکت کی مخالفت کرتی قوت رگڑ, جس کی وجہ سے کیا ہوتا, بال اپنی توانائی کھو دیتا اور قوت رگڑ کی وجہ سے بال رک جاتا. یا الٹی جانب آنا ہو, یہ کیا ہے, منفی کام ہے. ایک بکسے کو سطح زمین پر 4 میٹر تک دھکیلا گیا, فرش کی مزاحمت 100 نیوٹن ہے, قوت مزاحمت کی وجہ سے انجام شدہ کام کتنا ہوگا. اس کا حل دیکھیے بچوں, بکسے پر عمل کرنے والی قوت رگڑ F مساوی ہے 100 نیوٹن, بکسے کا نخل مقام S مساوی ہے 4 میٹر, انجام شدہ منفی کام W مساوی ہے -F ضرب S. یہاں پر مائنس لے رہے, دیکھیے منفی کام ہے اس لیے مائنس لے رہے. پہلے کے سوالوں میں ہم یہاں پر مائنس نہیں لیے, W مساوی ہے F ضرب S کام کا ضابطہ ہے, لیکن منفی کام ہے اس لیے یہاں پر مائنس لگا رہے. W مساوی ہے F کیا دے دیے 100 ضرب S کیا ہے 4, تو W مساوی ہے -400 جول. تو دیکھا بچوں آپ نے کام اور منفی کام اور 0 کام, پتھر کو ہٹا رہے نہیں ہٹ رہا, مطلب کیا ہے, قوت تو فل ہے لیکن فاصلہ 0 ہے. تب جب 0 کو ہم قوت سے ضرب دیں گے تو جواب کیا آئے گا, 0 آئے گا. تو وہ کیا ہوگا, 0 کام, کوئی کام نہیں ہوا, یہ سائنس کہتی ہے. اب آگے ہم کیا دیکھیں گے کہ کام کر کر کے ہم تھک گئے بولتے, یا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس توانائی نہیں ہے بولتے. تو یہ کام کرنا کب ممکن ہو سکتا, ہم کس صورت میں کام کر سکتے, جبکہ ہمارے اندر توانائی موجود ہو. تو توانائی موجود ہونا مطلب کیا ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت کو ہی ہم کیا کہیں گے, توانائی کہیں گے. ایک مثال دیکھتے ہیں بچوں, یہاں دیکھیے کانچ کی ایک پلیٹ ہے یا چینی کی پلیٹ لیجئے, ایک پتھر کو یہاں پر پہلی صورت میں, یہ پہلی شکل میں دیکھیے خالی سے پتھر رکھا ہوا ہے, تو یہاں پر کیا ہے, یہ حالت سکون میں ہے, کچھ حرکت نہیں ہو رہی, حالت سکون ہے یہ. لیکن جیسے یہ پتھر کو ہم اٹھا کر تھوڑی بلندی سے چھوڑتے ہیں تو یہ کانچ کی پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے. یہ ویڈیو دیکھیے, یہ کھلونا برڈ ہے, یہ
خالی رکھے جب یہ حرکت نہیں ہوئی لیکن اب اس میں چابی بھر رہے ہیں تو یہ چل پڑتی ہے. تو دیکھا آپ نے جب چیز حالت حرکت میں ہے تبھی توانائی رکھتی ہے. بالکل سکون میں ہے. کانچ کی پلیٹ میں وہ جو پتھر تھا اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا تھا. جیسے ہی ہم اس کو اٹھا کر چھوڑ دے رہے تو کیا ہو رہا, پلیٹ پھٹ جا رہی. اور یہ جو کھلونا برڈ ہے اس میں کیا کر رہے ہم, خالی رکھے تو وہ حرکت نہیں کی. جب چابی پھرائے, ہم چابی پھرائے مطلب ہم توانائی کو منتقل کر رہے اس میں. چابی کو پھرانے کے بعد کیا ہوتا, وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو دیکھیے بچوں, توانائی جو ہے حرکت کی وجہ سے ہو رہی ہے. حالت سکون میں جو اشیاء ہیں اس میں توانائی ہے کیا, نہیں ہے. جو حرکت میں ہے اس میں توانائی ہے. ہم روزمرہ بھی دیکھتے, کرکٹ کھیلتے وقت میں بال کو ایسا ڈال دیے تو بال دور نہیں جاتا. تو بال میں حرکت پیدا کرنے کے لیے بالر کیا کرتے, دور سے بھاگتے ہوئے آتے. بھاگتے ہوئے آتے کا مطلب کیا ہے, وہ خود حرکت میں آتے. حرکت میں آ کے اپنی حرکت تمام کی تمام بال میں منتقل کر کے جب بلے باز کی طرف مارتے ہیں تو بلہ باز بھی کیا کرتا, بیٹ کو ایسا پکڑ کے نہیں مار دیں گا, پیچھے لے کے جاتا تھوڑی دور. پیچھے لے کے جانے کا مطلب کیا ہے, وہ اپنی حرکت کو اس کے اندر منتقل کر رہا ہے. بیٹ میں حرکت کو منتقل ہونے کے بعد جب وہ بال پر پڑتا ہے تب باؤنڈری کے پاس جاتا ہے, بال دور جاتا ہے. مطلب بالکل اگر حرکت منتقل نہیں کر کے بال بھی ڈال دیے, بلے باز بھی بغیر اس میں حرکت منتقل کرے کے مار دیے تو بال دور نہیں جا سکتا. تو یہ ہے حرکت کی منتقلی. یہ اسپرنگ ہے, اسپرنگ کو اس طرح دبا رہے ہیں, جیسے ہی دباتے وہ اچھلتا ہے. دیکھیے اس صورت میں بھی کیا ہوا بچوں کہ جب ہم اسپرنگ پر قوت عائد کر رہے, حرکت دے رہے, تب وہ اچھلتا ہے. توانائی کو حاصل کر کے وہ اوپر کی جانب منتقل ہوتا ہے. یہاں دیکھیے وہی مثال ہے, کندا ہے اور بال ہے, حالت سکون میں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی یہاں پر قوت عائد ہو رہی ہے, دیکھیے بچوں یہ بال حرکت کرتا ہوا کندا کو ٹکرائے گا تو کندا آگے بڑھ جاتا. تو کہاں تک آگے بڑھا بچوں, اے سے بی کے مقام تک وہ فاصلہ طے کیا. ایف قوت عائد کرنے پر کندا مقام اے سے بی کے مقام تک آگے بڑھتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو توانائی ہے, حرکت کی وجہ سے جو توانائی ہے اسے ہم کیا کہیں گے, توانائی بالحرکت کہتے ہیں بچوں. فرض کیجئے کہ قوت ایف ہو اور شے کی کمیت ایم ہو اور فاصلہ ایس ہو, تب ہم توانائی بالحرکت کی مساوات کو اخذ کرنے کی یہاں کوشش کریں گے. دیکھیے W مساوی ہے F ضرب S, فرض کیجئے پہلی مساوات ہے. اور حرکت کی تیسری مساوات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں بچوں پہلے کے اسباق میں, V کی دوسری مائنس U کی دوسری مساوی ہے 2AS. ہم یہاں پر S یہ جانب رکھ لے کے یہ 2A کو مساوات کی یہ جانب لا رہے, تو کیا ہو رہا, V اسکوائر مائنس U اسکوائر بٹا 2A. نیوٹن کے تیسرے کلیے کی روح سے F مساوی ہے MA. پہلی, دوسری اور تیسری مساواتوں کی رو سے W مساوی ہے MA ضرب V اسکوائر مائنس U اسکوائر بائی 2A. یہاں کیا کر رہے بچوں, ہم 1/2 لے رہے. 1/2 لے لینے کے بعد کیا ہے, یہ M ایز اٹ از ہے اور یہ A شمار کنندے کا اور یہ A نسب نمے کا, یہ دونوں کٹ جاتے ہیں. تو کیا بچتا, V اسکوائر مائنس U اسکوائر. یہ کیا ہے, کام توانائی کا مسئلہ کہلاتا ہے. یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ساکن جسم کی ابتدائی رفتار U ہے, بالکل شروع میں کیا ہے, حرکت نہیں کر رہا جسم, اسے کیا کہیں گے, U مساوی ہے 0. W مساوی ہے 1/2 MV کی دوسری, ہم وہاں پر U کی جگہ کیا رکھ دے رہے, 0. تو U کی دوسری پورا کا پورا 0 ہو کے 1/2 MV کی دوسری آ جاتا. ہم جانتے ہیں کہ توانائی بالفعل جسم پر کیے گئے کام کی مقدار کے مساوی ہو جاتی ہے, جو اس جسم کو حالت سکون سے اس مخصوص رفتار کو حاصل کرنے کے لیے درکار ہو. اس طرح توانائی بالفعل KE مساوی ہے 1/2 MV کی دوسری. توانائی بالفعل کو بچوں کائنیٹک انرجی کہتے ہیں. تو دیکھا آپ نے توانائی بالفعل کسے کہیں گے, حرکت کی وجہ سے جو توانائی داخل ہوتی ہے جسم میں اس کو ہم توانائی بالحرکت یا توانائی بالفعل کہیں گے. انگلش میں اس کو کائنیٹک انرجی بولتے اور کسے ظاہر کرتے, KE. تو توانائی بالحرکت معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے, 1/2 MV کی دوسری. تو اس پر ہم چند حسابی سوالات انجام دیں گے. آئیے, گیند کی توانائی بالفعل معلوم کیجئے, جبکہ گیند کی کمیت 250 گرام اور اس کی رفتار 40 سمر فی سیکنڈ ہے. گیند کی کمیت M مساوی ہے 250 گرام مساوی ہے 250 بٹے, ہم یہاں پر گرام سے کلو گرام میں تبدیل کرنے بچوں یہاں پر 1000 سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں.
اب گیند کی رفتار کیا ہے؟ v مساوی ہے 40 سمر، یہ بھی سوال میں دیا گیا ہے، مساوی ہے 40/100۔ یہاں بٹے 100 کیوں کر رہے؟ یہ سینٹی میٹر میں دیا گیا ہے، اسے میٹر میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس کو 100 سے تقسیم کر رہے ہیں، تو ہمارا جواب ہوگا 0.4 میٹر پر سیکنڈ۔ نیکسٹ دیکھیے، ہم ضابطہ لکھ لے رہے کہ ای مساوی ہے 1/2 ایم وے کی دوسری، 1/2 ایز اٹ از، ایم کی جگہ کیا لکھیں گے؟ 0.25۔ پھر ایم وی کی دوسری مطلب ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ کون سی علامت ہے؟ ضرب، اور وی کیا ہے؟ 0.4، 0.4 کی دوسری۔ پھر کیا ہو گیا؟ 1/2، 0.25 ضرب 0.4 کی دوسری کا مطلب ہوا 0.4 ضرب 0.4، اس کو 2 بار لکھ لینا۔ پھر نیکسٹ دیکھیے کے ای توانائی بالفعل کیا آ گیا؟ ان لوگوں کو پوروں کو ضرب دیجئے بچوں، آپ لوگ کاپی میں دیکھیے، اور یہ جواب آ رہا کیا؟ ایک مرتبہ آپ غور کیجئے، 0.02 جول۔ تو دیکھا بچوں آپ نے توانائی بالحرکت کو معلوم کرنے کا ضابطہ 1/2 mv² کو لے کر ہم نے سوال کو حل کیا ہے۔ اب روزمرہ زندگی میں توانائی بالحرکت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، روزمرہ زندگی میں ہم اس کی کیا کیا مثالیں لے سکتے ہیں، دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے، چلتا ہوا شخص جو بھی چیز چلتی ہوئی ہو اس کے اندر توانائی جو ہے وہ توانائی بالحرکت کہلائے گی۔ اور یہ جو گولی نکل رہی ہے، دیکھو بندوق سے نکلی ہوئی جو گولی ہے نا، یہ گولی میں بھی توانائی بالحرکت پائی جاتی، اور بلے باز کے بیٹ میں جبکہ وہ گیند کو مارتا ہے اس وقت توانائی بالحرکت ہوتی ہے، اور گیند میں جبکہ گیند باز بلے باز کی طرف پھینک دیتا ہے اس گیند میں بھی توانائی بالحرکت ہوتی ہے۔ اور یہ روٹی بیلتے وقت میں بیلن کے اندر بھی بچوں توانائی بالحرکت ہوتی ہے، آپ بیلن کو حرکت دینے کے بعد ہی روٹی پھیلتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو کار ہے، چلتی ہوئی کار میں بھی توانائی بالحرکت پائی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ ہوا کی چکی ہے، اس میں بھی توانائی بالحرکت پائی جاتی ہے، اور سائیکل چلاتے وقت بھی جو حرکت ہوتی ہے اس کو توانائی بالحرکت کہتے ہیں۔ اپنے حرکت کی وجہ سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ ہم توانائی بالحرکت کہتے ہیں۔ اور ایک قسم کی توانائی ہوتی بچوں جو کہ زمین سے بلندی کی وجہ سے ہوتی، یا اس طرح کے ربر کو ایسا کھینچنے پر اس طرح کی توانائی، اس میں بھی جو توانائی ہے ایک قسم کی توانائی ہے جس کو توانائی بالخواہ کہیں گے ہم۔ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی توانائی بالخواہ ہوتی ہے، اور زمین سے جو بھی چیز بلندی پر ہے اس میں بھی توانائی بالخواہ ہوتی ہے۔ اور تیر کمان ہوتا ہے نا بچوں، تیر کمان، یہاں دیکھیے ایسا تیر چلے جا رہا، تیر کمان میں ہم جتنا ڈوری کو کھینچیں گے اتنا ہم اس میں توانائی کو داخل کرتے ہیں، تو وہ جو ڈوری ہے وہ ڈوری میں کون سی توانائی ہوتی؟ توانائی بالخواہ۔ اور کس میں توانائی بالخواہ ہوتی ہے دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے، کیلے کو مارنے کے لیے بھی ہتھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہم، اوپر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم توانائی بالخواہ، یہاں پر بلندی کی وجہ سے جو توانائی بالخواہ آتی، ہتھوڑی کے اندر بھی ہم توانائی بالخواہ داخل کر کے کیلے کو مارتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایم جسم کی کمیت کو زمین کی سطح سے بلندی h تک اوپر اٹھایا گیا، قوت جو اس جسم کو اس نقطے تک اٹھانے کے لیے درکار ہے وہ اس جسم کے وزن کے مساوی ہوگی۔ اس جسم کو اس پر کیے گئے کام کے مساوی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ W مساوی ہے قوت ضرب فاصلہ، W مساوی ہے قوت کو کیا بولتے؟ mg۔ mg کیوں بول رہے ہیں؟ کہ زمین جو کشش کرتی وہ وزن ہی کیا کہلاتا؟ قوت کہلاتا۔ یہاں پر فاصلہ کیا ہے؟ h ہے۔ W مساوی ہے mgh۔ اس طرح جسم پر کیا گیا کام مساوی ہوتا ہے جسم کا اس پر حاصل شدہ توانائی کے۔ اس طرح اس بلندی پر جسم کی توانائی بالخواہ PE مساوی ہے mgh، پوٹینشل انرجی بولیں گے بچوں، PE کا مطلب ہے پوٹینشل انرجی۔ ایک 2 کلو کمیت رکھنے والے کندے کو سطح زمین سے 2 میٹر کی بلندی پر اٹھایا گیا، تب اس نقطے پر کندے کی توانائی بالخواہ محسوب کرو۔ G کی قدر ہے یہاں پر 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی دوسری۔ اس کا حل دیکھیے بچوں، ہمیشہ ہر سوال کرتے وقت کیا کرنا بچوں کہ جو بھی ہم کو دی گئی معلومات ہوتی ہے ان پہلے لکھ لینا، اس کے بعد ضابطہ لکھ کے اس میں درج کرنا۔ کندے کی کمیت ہے، دیکھیے یہاں پر M مساوی ہے 2 کلو گرام، بلندی h سے، h کتنی ہے؟ 2 میٹر، اور اسرا بوجہ جاذب زمین G مساوی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ PE کندے کی توانائی بالخواہ کتنی ہے؟ PE مساوی ہے mgh، M کتنا ہے؟ 2، اور G کی قدر ہے 9.8، h ہے 2۔ ان کو ضرب دیجئے اور جواب دیکھیے 39.2 39.2 جول۔ تو دیکھا بچوں آپ نے توانائی بالخواہ کا ضابطہ PE مساوی ہے mgh ہے، حسابی سوال بھی حل کیے ہیں،
اب سلائڈ دیکھیے، یہاں پر یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اور یہ بلندی سے گرتا ہوا پانی ہے، اور یہ غلیر کو جب پتھر سے کھینچ کر پھینکتے ہیں یہ پتھر، اور اس طرح بلندی پر بیٹھنے پر بھی جو توانائی ہوتی ہے وہ توانائی بالخوا ہوتی ہے۔ کام کسے کہتے ہیں؟ صفر کام کسے کہتے ہیں؟ منفی کام کسے کہتے ہیں؟ دیکھے توانائی بالحرکت، دیکھے توانائی بالخوا، دیکھے۔ آئیے ہم نے اب تک کیا کیا سیکھا وہ اس سلائیڈ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ کام کے واقع ہونے کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں، اگر کسی جسم پر قوت عائد کی گئی ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عائد کردہ قوت کی سمت کچھ فاصلہ طے کرتا ہو۔ W مساوی ہے F ضرب S، یہ ضابطہ ہے کام کا۔ کام ایک غیر سمتی مقدار ہے۔ اگر قوت ایک جسم پر عمل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم قوت کی مخالف سمت میں فاصلہ طے کرتا ہے، تب کیا گیا کام منفی لیا جاتا ہے۔ اگر کام کی قدر مثبت ہو تو اس کا مطلب جسم نے توانائی حاصل کی، اور اگر کام کی قدر منفی ہو تب جسم پر کام کیا گیا لیکن جسم سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے بچوں۔ سائنس کے مطابق کام کسے کہتے ہیں اور اس کی اکائیاں لکھیے۔ لگائی گئی قوت کے مخالف سمت میں اجسام کے طے کیے جانے والے فاصلے کی چند مثالیں دیجیے۔ توانائی بالفعل سے کیا مراد ہے؟ توانائی بالفعل کے لیے مساوات اخذ کیجیے۔ توانائی بالخوا سے کیا مراد ہے؟ کام کی اکائی کیا ہے؟ حرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھا بچوں آپ نے، ہم نے کام کسے کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم کئی کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کے کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ہماری نظر میں کام ہیں۔ لیکن سائنس کی نظر میں بچوں کام اسی وقت واقع ہوتا ہے جب کہ قوت عائد کی جائے، اور جس جسم پر قوت عائد کر رہے ہیں وہ جسم قوت کی ہی سمت میں آگے بڑھنا، تو قوت اور یہ فاصلے کے حاصل ضرب کو کام کہتے۔ اور جب جسم آگے نہیں بڑھ رہا، فاصلہ طے نہیں ہو رہا، تو ہم وہاں پر صفر کام، کوئی کام نہیں ہوا کہیں گے۔ اور ایک صورت ہے کہ جس سمت میں قوت عائد کر رہے اس سمت میں جسم آگے نہیں جا کے پیچھے کی سمت میں آ رہا، تو اسے ہم منفی کام بولیں گے۔ اور دیکھیں ہم کہ کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ توانائی کے 2 اقسام دیکھے بچوں ہم ابھی، توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا۔ توانائی بالحرکت، حرکت کی وجہ سے حاصل ہونے والی توانائی۔ توانائی بالحرکت کو توانائی بالفعل بھی بولیں گے، انگلش میں کائنیٹک انرجی بولتے۔ اس کا ضابطہ ہے KE مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری۔ اور ایک توانائی جو ہے توانائی بالخوا، اسے پوٹینشل انرجی بولیں گے، PE مساوی ہے mgh۔ سبق کے اور آگے کے حصے کو ہم دوسری کلاس میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔